خون کی ندیاں بہیں گی کشمیر میں اور خون ناحق ہوگا. اس گھر میں آٹا نہ ہو, چینی نہ ہو, بچوں کے لیے دودھ نہ ہو, دوائیں نہ ہو کسی قسم کی, تو ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی. اپنے ہی ملک میں آپ ایک مجرم کی طرح رہ رہے ہیں کہ نکلیں گے تو آپ کے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپ کے اوپر دندناتی ہوئی گولیاں چلا سکتے ہیں. اس وقت جب یہ کرفیو اٹھے گا تو نوجوان جو ہیں وہ اپنی شہادت دیں گے. اس وقت مسلمانوں پہ ایک بڑا زبردست اٹیک ہے. میں اس وقت موجود ہوں دلی کے جنتر منتر پر اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیدین حمید. میم پہلا سوال آپ سے یہ ہے, جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے, ایک پروٹیسٹ تو ہو رہا ہے دھارا 370 ہٹنے کے اگینسٹ میں جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, ایک پروٹیسٹ چل رہا ہے دھارا 370 ہٹنے کے فیور میں کہ دھارا 370 ہٹی یعنی مودی جی ہیں تو ممکن ہے. ایسا کیوں؟ کیونکہ ملک بہت ہی بٹا ہوا ہے اس وقت. ایک جیسے آپ نے یہ جو دھارائیں یہاں جنتر منتر پہ چل رہی ہیں, یہ آئینہ ہے, پورے ملک کو دکھا رہا ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اور مگر افسوس یہ ہے کہ جو لوگ اس کے حق میں ہیں کہ یہ دھارا ہٹ گئی اور اب کشمیر کو اپنی صحیح جگہ پہ کشمیر پہنچ گیا, وہ بالکل نہ تو وہ کسی طرح سے تاریخ سے کوئی سبق لے رہے ہیں اور نہ ان کو بھوشیہ وانی یعنی آئندہ جو ہسٹری جس طرح سے اس پہ بہت بڑا اٹیک ہوگا, جس طرح سے ہم نے ہمارے ہاں جو ہم نے آئین کو جھٹلایا ہے, ہم نے آئین کا النگھن کیا ہے, ہم نے اپنی سیکولرزم پہ ایک بہت بڑا وار کیا ہے, ہم نے ہندو مسلمان کو بانٹا ہے, اسی بیسس پہ ہم نے کشمیر کو بانٹا ہے. کشمیر کو ہم نے ایک ریئل اسٹیٹ کی طرح دیکھا ہے اور وہی اسی میں آج یہ بھی خبر ہے کہ کوئی بڑا کارپوریٹ ایک بڑا لداخ میں کچھ بہت بڑا گولف کورس کھولنے والا ہے. اور کیونکہ میں سری نگر کی پیدائش ہوں تو میرے لیے ایک بہت ہی یہ ایموٹیو مسئلہ ہے. میں سری نگر کی پیدائش ہوں مگر میں وہاں زمین نہیں خرید سکتی کیونکہ میں سبجیکٹ نہیں ہوں. مجھے اس پہ کبھی اعتراض نہیں ہوا, وہ ان لوگوں کا حق ہے, میرا حق نہیں ہے. مگر یہ ایک ٹیریٹری پہ حق جمانا اور لوگوں کو نکارنا, یہ کہاں سے انسانیت کا, یہ کوئی انسانیت کا مظاہرہ ہے یا ایک بہت بڑا کھلواڑ ہے انسانوں کے ساتھ. آپ نے بتا رہی ہیں سری نگر کی پیدائش ہے آپ کی, لیکن آپ وہاں رہی نہیں ہیں. میں رہی ہوں وہاں, زیادہ نہیں رہی ہیں. میں بہت نہیں, میں ایسے نہیں کہ میں 20 سال رہی ہوں, مگر زندگی کے پہلے 7 سال میں وہاں رہی ہوں. اور اس کے بعد میرے لیے تو میری کرم بھومی کشمیر ہے, میرا خاندان کشمیر میں ہے, تو میرا ایک طرح سے گھر ہے کشمیر میں راج باغ میں. تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ وہ میرا دیش ہے, مگر میں وہاں لینڈ نہیں اون کر سکتی, نہیں اون سکتی, مجھے کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے. آپ نے شروع سے کشمیر کے حالات کو دیکھا بھی ہے, کیا وہاں ہوتا رہا, بہت اچھے حالات کشمیر کے شروع سے رہے نہیں, لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دھارا 370 ہٹ گئی ہے لہٰذا کشمیر کے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے, بہت اچھے ہو جائیں گے. تو کیا سمجھتی ہیں آپ؟ میں اس وقت جب یہ کرفیو اٹھے گا تو نوجوان جو ہیں وہ اپنی شہادت دیں گے. اس وقت خون کی ندیاں بہیں گی کشمیر میں اور خون ناحق ہوگا, اور اس کا کیا نتیجہ ہوگا اس کا ذمہ دار ہم ہوں گے. ہاں بالکل, ہم جنہوں نے یہ الاؤ کیا کہ یہ ایسا معاشرہ آیا کہ جس نے ایک پرانے معاہدے کو ٹھکرا دیا, جس میں جو نہرو نے اور شیخ عبداللہ نے لال چوک پہ کھڑے ہو کے کہا تھا اس کو نکار دیا. اس لیے وہ نوجوانوں کا خون ہماری گردن پہ ہوگا. کیوں ترمیم کی جا رہی ہے, کیوں بدلاؤ لائے جا رہے ہیں؟ مسلمانوں پہ ایک بڑا زبردست اٹیک ہے, یہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. مسلمانوں پہ کشمیر واز آلویز میٹنگ پوائنٹ. جو آسام میں ہو رہا ہے وہ مسلمانوں پہ اٹیک نہیں ہے, جو ملک کے اور دیگر حصوں میں ہو رہا ہے, جو گجرات میں ہوا وہ مسلمانوں پہ اٹیک نہیں ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اخبار کے پہلے صفحے پہ اگر 10 نیوز ہیں تو اس میں 7 نیوز مسلمانوں کے بارے میں ہیں, اور عام طور سے مسلمانوں کو ایک بہت نیگیٹو لائٹ میں دکھایا جا رہا ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ لوگوں کے دل میں غم و غصہ بھرا جا رہا ہے نا, اور لوگ جو ہے وہ ایک دم سے مسلمانوں کے منحرف ہو رہے ہیں, ان کے خلاف ہو رہے ہیں. یہ تو ہمارے ملک کا نہ ہمارا ملک اس بیسس پہ بنا تھا, نہ ہم جیسے لوگ 180 ملین لوگ نے یہ طے کیا تھا کہ ہم
اس پار نہیں جائیں گے, اس پار رہیں گے. اس ملک, جیسے فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں یہ پہچانتا ہی نہیں کہ یہ میرا ملک ہے, انہوں نے کہا نا یہ, اور انہوں نے آنسوؤں سے کہا, میں بھی یہ کہہ رہی ہوں کہ میں نہیں پہچانتی یہ میرا ملک ہے. یعنی حالات اب اتنے بدل گئے ہیں ہمارے ملک کے کہ جو آپ جیسے لوگ ہیں جو پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں, اب ان کو لگتا ہے کہ کچھ تبدیلی آ گئی ملک میں. ایک ہوا جو چلی وہ کچھ نفرت کی ہوا کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ایک نفرت کی ہوا چلی ہے, مگر پھر بھی میں کہتی ہوں خدا کا, بھگوان کا, ایشور کا یہ شکر ہے کہ پھر بھی بہت سے لوگ ہیں, سینکڑوں لوگ ہیں جو حق میں کھڑے ہیں. اس وقت جو لوگ اپنی جان کی بازی لگا کے یہاں آئے ہیں, اور دیگر لوگ جو نہیں آئے ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کہ وہ یہاں نہیں آ سکے. تو یہ بھی اس ملک کی ایک سچائی ہے کہ یہ مٹھی بھر لوگ, جب ہم دیکھتے ہیں کہ 1.3 بلین لوگ ہیں اس ملک میں, مگر ان لوگوں سے ہو سکتا ہے کوئی تحریک, کسی طرح سے کوئی تحریک جاگے. کشمیر میں میم ساری فون کی سویدھائیں بند کر دی گئیں, تمام انٹرنیٹ کی جو سویدھائیں ہیں, جو سہولیات ہیں وہ سب بند کر دی گئیں. تو کیا اس وقت کشمیر میں حالات ایسے بن رہے ہوں گے اس وقت؟ نہیں, بات چیت کا تو سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی بات کر سکتا ہے, نہ کوئی وہاں سے خبر آ سکتی ہے. مگر میں سمجھتی ہوں کہ جس گھر میں آٹا نہ ہو, چینی نہ ہو, بچوں کے لیے دودھ نہ ہو, دوائیں نہ ہو کسی قسم کی, تو ان کے گھروں میں کیا حالت ہوگی. اور ایک طرح سے اپنے ہی ملک میں آپ ایک مجرم کی طرح رہ رہے ہیں کہ نکلیں گے تو آپ کے سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ آپ کے اوپر دندناتی ہوئی گولیاں چلا سکتے ہیں. ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہوگا. شکریہ میم اس پورے مدعے پر بات کرنے کے لیے آپ کا. تو آپ نے دیکھا ہم بات کر رہے تھے, سری نگر کی پیدائش ہیں, سری نگر میں رہی ہیں سیدہ سیدین حمید, بہت جانی مانی شخصیت ہیں جن کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ دھارا 370 کشمیر سے ہٹنا یہ ایک بے حد غلط فیصلہ ہے, اور اس وقت جو ملک میں نفرت کی ہوا چل رہی ہے وہ روکنے کے لیے ابھی کچھ لوگ ایسے باقی ہیں جو آج دلی کی سڑکوں پر اترے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کو ہمیشہ روکنے کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. دلی کے جنتر منتر سے کیمرہ پرسن فیاض حسین کے ساتھ نیوز میکس کے لیے ساحل نقوی.